السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، وقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عقیدت و محبت کی آواز میں سب سے پہلے ہم اپنے آقا و مولا حضور پر نور شفیع یوم النشور سرور دو جہاں مالک کون و مکان سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند: اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، رب تعالی کا بے حد شکر و احسان کہ اس نے رجب شریف کا چاند دکھلایا اور چھٹی شریف کا یہ خوبصورت اور مبارک موقع ہمیں عطا فرمایا۔ آج رجب المرجب کی 2 تاریخ ہے اور 4 دن بعد ہندوستان کے بادشاہ ہند الولی سلطان الاولیاء برہان العاشقین ختم المہتدین سیدنا شیخ معین الدین حسن غریب نواز چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کا عرس پرنور ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کی گھڑی قریب سے قریب تر ہے۔ ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر دور میں ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز رضی اللہ عنہ کے جو احسانات ہیں اور رہے ہیں وہ یہاں کی مسلم آبادی قیامت تک چکا نہیں سکتی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کو ہم اور آپ ایک کراماتی پیر کامل، ولی کامل کی شکل میں تصور کرتے ہیں، لیکن ہمیں بزرگوں کی تعلیمات یاد نہیں رہتی، ان کے ارشادات و فرمودات یاد نہیں رہتے، ان کی زندگی کے شب و روز اور شام و سحر یاد نہیں رہتے، ان کی زندگی کا خوبصورت عمل اور ان کی زندگی کا سکون والا عمل ہمیں یاد نہیں رہتا، ان کی نشست و برخاست ہمیں یاد نہیں رہتی، ان کا کردار و گفتار ہمیں یاد نہیں رہتا۔ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، یاد رہتا ہے تو فقط ان کی کراماتی زندگی کا باب، ان کی کراماتی زندگی کی جو تصویر ہے وہی ہماری نگاہوں میں ہمیشہ کے لیے متصور رہتی ہے، منقش رہتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جو آج اس منزل پر فائز ہیں اور قیامت تک کے لیے ان کا آفتاب ولایت، آفتاب کرامت ہندوستان کے افق پر اسی طرح جگمگاتا رہے گا۔ ہر دور میں منافقین، حاسدین، باغین، مخالفین آتے رہیں گے، لیکن کوئی اس آفتاب ولایت و کرامت پر
کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے گا تو خود اس کا چہرہ داغدار ہو جائے گا، خود وہ ملعون ہو جائے گا، خدا کی بارگاہ کا مغضوب ہو جائے گا، خدا کی بارگاہ کا ایک ایسا ناپسندیدہ ملعون مطرود شخص قرار دیا جائے گا جو دنیا میں بھی غلاظتوں، خباثتوں اور سب و شتم کا مرکز بنا رہے گا، اور آخرت میں تو عذاب نار میں گرفتار ہونا ہی۔ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان میں تشریف لائے۔ اس سے قبل کے جو حالات ہیں، اس سے قبل جو غریب نواز رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے، اس سے قبل کی جو حیات مبارکہ کی گھڑیاں ہیں، اسے ہم اپنی زندگی میں ایک دستور عمل کے طور پر شامل کریں، اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں بھی رب تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو۔ یہ اولیاء کاملین ہمارے لیے نمونہ صرف کرامت کے بات میں نہیں، یہ نمونہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے، یہ آئیڈیل اور رہبر و رہنما ہمارے لیے ہر اعتبار سے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ولادت سجستان ملک ایران میں ایک قصبہ سجز میں ہوئی۔ 535 ہجری میں غریب نواز رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور غریب نواز پیدائشی ولی تھے، مادرزاد ولی تھے۔ آپ اپنی ماں کے شکم سے ہی ولایت کے درجے پر فائز۔ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ایام رضاعت میں، شیر خانی کے زمانے میں، دودھ پینے والے دور میں ہی اپنی ماں حضرت ام فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اتنی محبت فرماتے کہ کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جس سے ماں کو کبھی کوئی پریشانی ہو۔ یہاں تک کہ آپ کی غربا پروری، فقراء اور مساکین پروری کا حال یہ تھا کہ اگر آپ کی ماں کے پاس میں کوئی بچہ لایا جاتا اور وہ رونے لگتا تو غریب نواز اپنی ماں کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرتے تھے، اور اس سے سمجھ جاتی آپ کی والدہ کہ میرے بیٹے کی خواہش یہ ہے کہ میں اس بچے کو دودھ پلا دوں تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے۔ اور غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ اپنی والدہ کو اشارہ کرتے، اور آپ کی ماں طیبہ طاہرہ سیدہ ام فاطمہ جب وہ بچے کو دودھ پلا دیتی اور بچہ پرسکون ہو جاتا تو غریب نواز کے چہرے پر مسرت اور تبسم کی لہریں دوڑ جایا کرتی تھی۔ وہ غریب نواز جو ماں کی کوکھ میں ہے، گود میں ہے، ماں کے پالنے میں ہے، اور غریبوں کا، بچوں کا، مسکینوں کا اور بے کسوں بدحالوں کا اس کو خیال کر رہے ہیں، تو بتائیے جب غریب نواز ہندوستان کے سرزمین پر آرام کرنا ہے تو کیا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے وہ تصور نہیں کر رہے ہیں؟ ان کی دعائیں اور برکتیں ہمیں نہیں مل رہی ہے؟ یقیناً آج تک اتنی مخالفتوں کے باوجود اور اس قدر حسد کے باوجود، اس قدر بغض و عناد کے باوجود ہندوستان کے سرزمین پر اسلام کا گلستان اور یہ گلشن جو کھل رہا ہے اور اس کی خوشبو جو بہہ رہی ہے، یہ صرف اور صرف در غریب نواز رضی اللہ عنہ کی برکتیں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہندوستان میں غریب نواز نہ ہوتے تو آج 900 سال سے ہندوستان میں اسلام نہیں ہوتا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب بچپن کے عالم میں ہے تو بچوں میں فطرتاً کھیلنے کودنے کی طرف خیال اور رجحان جاتا ہے۔ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں بھی بچوں کے ساتھ کھیلوں کودوں، لیکن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں کبھی بھی ان بچوں کے ساتھ شامل ہی نہیں ہوتے تھے جو بچے کے دنیاوی لہو و لعب میں گرفتار ہوتے تھے اور جو بچے آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ آپ کے اندر ایسی نجابت، ایسی شرافت اور ایسی نسبی کرامت شامل تھی کہ آپ کو رب تعالیٰ نے بچپن کے زمانے میں بھی شیطان کے مکر و فریب سے ہمیشہ محفوظ رکھا، اور آپ کے ماں باپ علم و فضل، کرامت و ہدایت کے
تاجدار تھے. آپ کے والد محترم سیدنا غیاث الدین رضی اللہ عنہ اتنے بڑے ولی کامل تھے کہ اس زمانے کے اندر اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو جاتی تھی, کوئی تکلیف ہو جاتی تھی, کسی کے یہاں کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی تھی, تو کہا جاتا تھا سید صاحب کے گھر چلے جاؤ, ان کے یہاں جانے کے بعد میں وہ تمہارے لیے دعا کر دیں گے, وہ مستجاب الدعوات ہے, اللہ ان کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا ہے, وہ تمہارے حق میں دعا کر دیں گے, تمہاری بلائیں مصیبتیں ٹل جائیں گی. سیدنا غیاث الدین رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات ولی کامل تھے. آپ نے اپنے بچے کو سیدنا سرکار غریب نواز کو 4 برس کے عمر میں بسم اللہ خوانی کروائی. آپ کی والدہ بھی اتنی بڑی عالمہ فاضلہ متقیہ ولیہ تھی کہ اپنے شہزادے کا بچپن میں ہی خوب خیال کرتی, اپنے بچپن میں ہی اپنے شہزادے کو قرآن و احادیث کی تعلیم دینا شروع کر دیتی ہے. غریب نواز رضی اللہ عنہ کا گھرانہ علمی گھرانہ تھا. آپ اس گھر کے اندر قرآن کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں, احادیث مصطفیٰ سماعت کرتے ہیں. اسی زمانے کے اندر یہ حادثہ پیش آتا ہے کہ آپ کے والد محترم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے. غریب نواز رضی اللہ عنہ یہ وہ عظیم سید ہیں جن کو نجیب التربیر ہونے کا شرف حاصل ہے. باپ کی طرف سے ان کا نسب دیکھو تو امام عالی مقام امام حسین شہید کربلا تک پہنچتا ہے, اور ماں کی طرف سے ان کا نسب دیکھو تو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے. یہ شہزادے حسنین کریمین ہیں, امام حسن کی بھی اولاد اور امام حسین کی بھی اولاد. سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا جب سایہ اٹھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے ہر لمحہ آپ کی دستگیری فرمائی, ہر لمحہ اپنی رحمتوں برکتوں سے آپ کو نوازا. آپ کا خاندان متمول ثروت والا خاندان تھا. آپ کے والد محترم کبھی بھی مال و زر اپنے پاس جمع نہیں کرتے تھے, بلکہ جو کچھ رب تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے عطا کرتا وہ سارا رزق کچھ اپنے گھر والوں کو دے کر غرباء اور فقراء کو تقسیم کر دیا کرتے تھے. اپنے پاس نہ کوئی اناج رکھتے تھے, نہ باغ کا کوئی پھل رکھتے تھے. جیسے ہی رب تعالیٰ ان کو عطا کرتا غریب نواز, ویسے ہی غریب نواز کے والد محترم اسی طرح صدقہ کر دیا کرتے تھے اور غریبوں فقیروں میں تقسیم کر دیتے تھے. غریب نواز رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے والد محترم کی سنت کو باقی رکھا, اور آپ کو اپنے والد محترم کے طریقے سے وراثت سے جو باغ ملا تھا اس باغ کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھا اور اپنی تعلیم کو کبھی موقوف نہیں ہونے دیا. اپنی ماں کے پاس میں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, احادیث مصطفیٰ بھی پڑھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ میں ماں کا بھی خیال رکھتے ہیں. بچپنے کے عمر میں غریب نواز رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر ہوشیاری اور شعور بندی کی ایک ایسی کرنیں چمکتی تھی جیسے لگتا تھا کہ یہ بچہ 14, 13, 12 سال کا لڑکا نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر کرامت اور ولایت کا ایک ایسا آفتاب جگمگا رہا ہے کہ جیسے 100 سال کے تجربات اس کی پیشانی میں رکھ دیے گئے ہو. غریب نواز رضی اللہ عنہ انتہائی بچپنے میں لوگوں کو بہترین راہ کی ہدایت کرتے تھے, لوگوں کے مقدمات کو سمجھا دیتے تھے, قرآن و احادیث کی روشنی میں لوگوں کو احکام شرع بتا دیا کرتے تھے. اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں کوئی بھی مسئلہ آ جاتا, چاہے وہ دنیا کا مسئلہ ہو چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو, غریب نواز رضی اللہ عنہ ہر مسئلے کا حل بچپن میں نکال دیا کرتے. 15 برس کی عمر ہے, غریب نواز رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے ہیں. آپ کے باغ کے قریب سے ایک مجذوب کامل حضرت ابراہیم کلبوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا. حضرت غریب نواز کی عادت کریمہ تھی کہ آپ کے باغ کے قریب سے کوئی فقیر, کوئی مسکین, کوئی مسافر, کوئی رہ گزرتا تو آپ اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ اس کی مہمان نوازی فرماتے تھے اور ممکن حد تک اس کا خیال رکھا کرتے تھے. حضرت ابراہیم کلبوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے اس باغ کے قریب سے گزرتے ہیں, حضرت غریب نواز رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ ایک ولی کامل کا چہرہ ہے, ان کے چہرے سے نورانیت برس رہی ہے, ان کے چہرے پر خدا کی تجلیاں پڑی ہوئی ہے.
غریب نواز رضی اللہ عنہ اس مجذوب کامل ولی کامل کے قریب ہوتے ہیں. قریب ہو جانے کے بعد میں غریب نواز رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے یہ انگور کے خوشے پیش کرتے ہیں, انگور کے تبرکات لے جاتے ہیں اور پانی پیش کرتے ہیں مشکیزے سے. حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریب نواز کو جب دیکھتے ہیں تو غریب نواز کا خوبصورت منور تابندہ درخشندہ چہرہ دیکھ کر کے محو حیرت میں ڈوب جاتے ہیں. غریب نواز ہاتھ میں انگور کے خوشے لے کر کھڑے ہیں, لیکن حضرت ابراہیم کندوزی اس پیشانی کو دیکھ رہے ہیں, اس لمحہ مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں, اس آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں, اس رخسار کو دیکھ رہے ہیں جس میں خدا کی تجلیاں پڑی ہوئی ہے, جس میں خدا کی روحانیت پڑی ہوئی ہے, جس میں خدا کی طرف سے نورانیت بڑھتی ہوئی ہے. غریب نواز رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں. پھر غریب نواز کہتے ہیں میرے آقا میں آپ کے لیے کھجور انگور کے خوشے لے کر آیا ہوں. غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اتنا عرض کیا کہ غریب نواز کے ہاتھ میں سے انگور کا وہ خوشہ لیتے ہیں, لینے کے بعد اپنے دہن میں منہ میں ڈالتے ہیں اور چبا کر کے غریب نواز کو عطا کرتے ہیں. غریب نواز نے اس ولی کا تحفہ سمجھ کر کے اس انگور کے چبائے ہوئے دانے کو اپنے منہ میں ڈالا. ڈالنے کے بعد میں غریب نواز کا سینہ اس قدر معمور ہو جاتا ہے, اتنا منور ہو جاتا ہے, اس میں عشق الہی کی تابشیں اس قدر برسنے لگتی ہے, خدا کے نور کی تجلی اس قدر گرم ہو جاتی ہے اور آپ کا مزاج نور الہی کی حرارتوں سے اس قدر تپ جاتا ہے کہ آپ فوراً آپ کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. یہ دنیا کے کام کاج آپ کے دماغ سے نکل جاتے ہیں, یہ خیالات دنیا آپ کے دماغ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتے ہیں اور آپ نے اپنی زندگی کی وہ ساری عیش و عشرت, وہ ساری نعمت, وہ ساری چیزیں چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور خدا کی راہ میں نکلنے کا پختہ ارادہ کر لیا. اور اسی وقت میں آپ حضرت ابراہیم کندوزی کی دست بوسی اور قدم بوسی فرماتے ہیں اور اپنی والدہ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں امی جان اگر آپ چاہیں تو خدا کی قسم میں جب تک میرے جسم میں جان ہے ہمیشہ میں آپ کی بارگاہ میں زانوں میں ادب طے کرتے ہوئے آپ کی خدمت کرتا رہوں گا, لیکن میرا دل عشق الہی سے تپ رہا ہے, میرا دل محبت مصطفیٰ سے گرم ہو گیا ہے, مجھے علم مصطفیٰ حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے, مجھے تعلیمات مصطفیٰ کا میں متلاشی بننا چاہتا ہوں, میں مسافر علم دین بننا چاہتا ہوں. امی جان مجھے اجازت دے دیں گی تو قیامت کے دن میں رب کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا, اے میرے پروردگار میری ماں نے میرا حق مہر کر دیا تھا, تو بھی اس کا حق مہر کر دے. امی جان مجھے اجازت دیجیے کہ نیشا پور کی سرزمین پر جاؤ, میں علم دین حاصل کروں, وہاں پر بڑے بڑے علماء موجود ہیں, بڑے بڑے فقہاء موجود ہیں, بڑے بڑے محدثین موجود ہیں. میرے نانا نے علم دین کی نشر اشاعت کی تھی, میرے جد امجد نے علم دین مصطفیٰ کو کی آبیاری کی تھی. میں بھی چاہتا ہوں کہ اس دین کی آبیاری کروں, میں بھی چاہتا ہوں امت مصطفیٰ کو نفع پہنچاؤں, میں بھی چاہتا ہوں کہ اس خلق الہی کی مدد کروں, ان کی عیادت کروں, ان کی غریبوں, ان فقیروں, ان مسکینوں, ان یتیموں کی ہمیشہ امداد کروں. امی جان ان چیزوں کو سننے کے بعد میں حضرت غریب نواز رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے اور آپ دیدہ آنکھوں سے نمناک آنکھوں سے اجازت دے دیتی ہے اور کہتی ہے جا میرے شہزادے آج میں تجھے راہ خدا میں چھوڑتی ہوں, کل قیامت میں میری تم سے ملاقات ہوگی. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر کے وہاں سے نکلتے ہیں اور نیپال نیشا پور کے سفر میں جاتے ہیں. نیشا پور کا سفر ہے, غریب نواز رضی اللہ عنہ لک و دک صحراؤں میں ہوتے ہوئے گزرتے ہیں. وہ صحرا جس میں چرند و پرند بھی ہے, جس میں حیوانات و بہائی بھی ہے, جس میں درندوں کا ایک جھومٹ بھی ہے, جس میں شیر بھی ہے, لیکن اللہ کا ایسا کرم غریب نواز تنہا ہے, لیکن آپ سے کوئی بھی حیوان, کوئی بھی جن, کوئی بھی شر پسند جانور اڑنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ حدیث مصطفیٰ کو آپ نے پڑھا اور سنا تھا کہ جو شخص علم دین کے راہ میں نکل جاتا ہے رب تعالی رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے, وہ رحمت کے فرشتے اس کے راستے میں اپنے بازو بچھا دیتے ہیں اور ان بازوؤں کی وجہ سے کوئی بھی مخلوق اس طالب علم دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. غریب نواز رضی اللہ عنہ کو اس علم حدیث پر کے مفہوم پر یقین کامل تھا, اس حدیث مصطفیٰ پر ان کو مکمل یقین تھا. اس لیے آپ بے فکر ہو کر کے, بے خوف ہو کر کے اکیلے تنے تنہا نیشا پور کے راستے میں جاتے ہیں. راستے سے آپ گزر رہے تھے, ایک وقت رات کے سناٹے میں آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر دو آدمی موجود ہیں اور وہ دونوں
نواز کو دیکھنے کے بعد میں فوراً ہی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں, گریا وزاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. غریب نواز ان کے قریب جاتے ہیں, کہتے ہیں بتائیے آپ یہ رو کیوں رہے ہیں؟ غریب نواز تو غمزدوں کو دیکھ کر کے غمگین ہو جایا کرتے تھے. غریب نواز کا دل تو اس قدر نرم تھا اور ذکر الہی نے ان کے دل کو اس قدر نرم کر دیا تھا کہ غریب نواز کی بارگاہ میں کوئی اگر غریب فقیر فریاد کرتا تو غریب نواز اسے ضرور عطا کر دیا کرتے تھے. غریب نواز اپنا سفر چھوڑتے ہیں, اسی 15 برس کے عمر میں ان دو شخصوں کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ ماجرا کیا ہے, رو کیوں رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم بہت دنوں سے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, ہمارے پاس میں نہ روپیہ ہے نہ پیسہ ہے, ہمارے پاس میں مال و ثروت نہیں ہے. غریب نواز کہتے ہیں لو میرا یہ زاد راہ کھا لو, میرا یہ توشے سفر لے لو, تم شکم سیر ہو جاؤ. جب ان دونوں نے مل کر کے غریب نواز کے پاس جتنا کچھ زاد راہ تھا, جتنا توشے سفر تھا, سب کھا لیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں پیسے کی بھی ضرورت ہے. غریب نواز نے اپنا پورا اثاثہ نکال کر کے ان دو شخصوں کو دے دیا اور دینے کے بعد وہ اپنے سفر پر آگے نکل جاتے ہیں. ان دونوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے اس نوجوان لڑکے کو کتنی خوبصورتی سے بیوقوف بنایا, ہمارے پاس تو سب کچھ ہے, ہم تو ڈاکو اور رہزن ہے, لیکن یہ لڑکا ہماری رہزنی کو نہیں سمجھ پایا, ہمارے ڈاکو پن کو نہیں سمجھ پایا. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آگے سفر کو نکل جاتے ہیں, لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں ڈاکوؤں کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تم نے ایک بہت ہی بارونق اور نور چہرے والے کو, ایک منور اور متجلا چہرے والے کو نقصان پہنچایا ہے, چلو ہم ان کا حال معلوم کرتے ہیں. یہ طرح سفر طے کر رہے ہیں, آگے ہم سے بڑے بڑے ڈاکو موجود ہیں, کہیں ان کو نقصان نہ ہو جائے, وہ بھوکے پیاسے اس سفر کے اندر مر نہ جائیں, چلو ان کی خبر گیری کرتے ہیں. فوراً اسی لمحے کے بعد کچھ دیر کے بعد میں وہ غریب نواز کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہم کون ہیں؟ غریب نواز نے کہا میں جانتا ہوں تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی سے پیش آنا چاہیے, یہ میرے نانا جان کا درس ہے, اس لیے ہمیشہ میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں, تمہارے لیے اچھا خیال کرتا ہوں. غریب نواز کی زبان سے یہ سننے کے بعد میں ان دونوں ڈاکوؤں نے کہا سنیے, میں اور یہ دونوں ڈاکو اور رہزن ہے, جو بھی مسافر اس راستے سے گزرتا ہے ہم اس کا مال چھین لیتے ہیں, اس کے مال و زر کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس سے ہم ذات راہ توشے سفر دے لیتے ہیں, لیکن آج پتہ نہیں کیوں ہمارا دل آپ کی اس نرم پسندی پر, ہمارا دل آپ کی اس خوبصورت ادا پر اس قدر فدا ہو گیا ہے کہ جب سے ہم نے آپ کا کھانا اور پیسہ لیا ہے تب سے ہمارا دل بوجھل ہے. میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ, میں آپ کے سامنے اپنی حقیقت آشکار کرنے آیا ہوں کہ ہم دونوں نے آپ کے ساتھ فریب کیا ہے, آپ کو دھوکہ دیا ہے, آپ کے ساتھ دغا کیا ہے, آپ کو ہم نے مکر میں رکھا ہے. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ نہیں جاؤ, میں نے تمہیں بخش دیا, معاف کر دیا, اللہ تمہیں قیامت کے دن اجر خیر عطا فرمائے. اتنا سننے کے بعد میں ان دونوں نے کہا چلیے آپ نے اپنا حق مجھے معاف کر دیا ہے, تو جو پیسہ آپ نے درہم مجھے دیا تھا وہ درہم ابھی بھی میرے پاس ہے. غریب نواز کو وہ درہم واپس لوٹاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے واسطے کم از کم یہ درہم رکھ لیجیے. غریب نواز کہتے ہیں میرے جد امجد نے فرمایا تھا کہ جو مال راہ خدا میں صدقہ کر دیا جاتا ہے اس مال کو واپس نہیں لیا جاتا ہے, میں نے یہ مال تمہارے لیے صدقہ کر دیا ہے, اب میں اس مال کو نہیں لے سکتا ہوں. وہ دونوں ڈاکو کہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے محبت کے طور پر پیش کرتے ہیں, آپ لے لیجیے. آپ نے ان مالوں کو کہہ دیا, ان مالوں کے بارے میں کہہ دیا کہ دیا ہوا مال ہم اہل بیت کی عادت نہیں کہ ہم لوٹا لیں, اس لیے آپ میری طرف سے تحفہ قبول کیجیے. ان ڈاکوؤں نے کہا کہ اب آپ اس سفر میں تنہا جا رہے ہیں, سفر بہت دراز ہے, آپ اس سفر کو طے کیسے کریں گے؟ اگر آپ کے پاس کچھ اثاثہ نہیں ہوگا, آپ کے پاس میں کوئی مال و در نہیں ہوگا, آپ کے پاس میں کوئی رقم اور پونجی نہیں ہوگی, تو آپ اس لق و دق صحرا کو, اس بیابان وادی کو, اس سنگلاخ صحرا کو کیسے عبور کریں گے؟ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں جس طرح سے تم دونوں کو اس بیابان صحرا میں اس خالق عز و جل نے میرے ذریعے سے رزق پہنچا دیا ہے اور تم دونوں کی شکم سیری کا سامان پیدا کیا ہے, میں اسی خالق ارض و سما پر, اسی رزاق مطلق پر یقین کرتا ہوں جس طرح اس نے ان صحرا کے اندر, اس لق و دق وادی کے اندر, اس بیابان کے اندر تم دونوں کی شکم سیری کا سامان پیدا کیا ہے, اسی طرح سے وہ میرے لیے اس دراز سفر میں بھی سامان پیدا کرے گا, اسی طرح وہ مجھے رزق عطا فرمائے گا. میں تم دونوں پر نہیں بھروسہ کر رہا ہوں, میں خالق ارض و سما پر بھروسہ کر رہا ہوں. یہ غریب نواز ہیں جنہوں نے اپنی ادا سے یہ تعلیم دی کہ تم خدا پر یقین کرو, خدا تمہارے ساتھ ہوگا, تم خدا کی نصرت پر یقین کرو,
خدا تمہاری غیبی مدد فرمائے گا، تم خدا کی امداد پر یقین کرو، خدا تمہاری غیبی نصرت و رعایت فرمائے گا۔ آج حال ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر یقین کرتے ہیں، خدا پر اعتماد کم ہوتا ہے، ہم اپنے بازو پر زیادہ یقین کرتے ہیں، خدا پر بھروسہ کم ہوتا ہے، ہم اپنی فیکٹری پر، اپنے کارخانے پر، اپنے اسباب رزق پر، اپنے اسباب معیشت کے اوپر ہم بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن خدا سے ہمارا رشتہ کنیکشن کمزور ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اے میرے عزیزو، غریب نواز نے 15 سال کی عمر میں اس امت مصطفیٰ کو یہ تعلیم دی کہ اے لوگوں سنو، ہر آن، ہر لمحہ، ہر ساعت تمہیں خدا پر یقین کرنا ہے، تم خدا پر یقین کرو گے، خدا کے اولیاء تمہاری مدد کریں گے، خدا اپنی نصرت و رعایت ضرور بھیجے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم بھی کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح، ہم بھی اللہ کے نافرمانوں کی طرح ہم آج اسباب پر بھروسہ کرنے لگے ہیں، آج ہم اپنی ذرائع پر بھروسہ کرنے لگے ہیں، لیکن جو مسبب حقیقی ہے اس پر ہمارا اعتماد کمزور ہو گیا ہے، اس پر ہمارا بھروسہ کم ہو گیا ہے۔ اسی لیے ہم نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، اسی لیے ہم نے جائز و ناجائز کی تمیز کیے بغیر ہر چیز کو لینا شروع کر دیا۔ حرام مال بھی ہم لے لیتے ہیں، کسی کو دھوکہ بھی پہنچا دیتے ہیں، کسی کے ساتھ مکر و فریب بھی کر لیتے ہیں، کسی کو ہم اپنے بغض و علاج کا شکار بھی بنا لیتے ہیں۔ اس لیے بنا لیتے ہیں کیونکہ ہمارا ذاتی مفاد ہمیں سب سے پیارا ہوتا ہے، ہمارا ذاتی نفع ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اے میرے عزیزو، غریب نواز نے ہمیں یہ درس دیا کہ تم ذاتی مفاد پر خدا کی خلق کو نفع پہنچانے کو ترجیح دو، خالق کائنات تمہارے لیے نفع کا سامان پیدا فرمائے گا، تمہارے لیے فائدہ عطا فرما دے گا۔ اب میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر یہ چند بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج بحمدہ تعالی علم دین مصطفیٰ کی نشر و اشاعت کا جو کام دارالعلوم روشنی اجمیر سے ہو رہا ہے، جو غریب نواز علم دین کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ کر نیشا پور کی سرزمین پر گئے تھے، اسی علم دین کو بحال کرنے کے لیے بھروچ کی سرزمین پر دارالعلوم روشنی اجمیر کو قائم کیا گیا۔ وہی معین الدین اجمیری جو حدیث اور قرآن، فقہ اور سیرت کی تعلیم لینے کے لیے اتنے دور دراز سفر کے لیے گئے تھے، اسی تعلیم کو آسان کرنے کے لیے بھروچ شہر کے مسلمانوں کے لیے دارالعلوم روشنی اجمیر آباد کیا گیا تھا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں، آپ غریب نواز کو سنت ادا کیجئے، آپ اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سے جوڑیے۔ اگر آپ کے لیے آپ کا بچہ دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ زیادہ کامیاب ہے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے کامیابی دنیا کی ملے گی، لیکن جو دین کی تعلیم حاصل کرے گا اسے دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی کامیابی ملے گی۔ اس لیے کہ علم دین مصطفیٰ میں ایسی برکت ہے، ایسی رحمت ہے کہ خدا کی قسم غیر سے اسباب رزق پیدا ہو جاتے ہیں، بندوں سے اس طرح سے رب تعالی اپنی رحمت اور برکت برساتا ہے کہ خدا کی قسم کبھی بھی کوئی عالم دین، کوئی عالم شرع نہ مفلس ہوتا ہے نہ محتاج رہتا ہے۔ خدا قادر و قیوم جس طرح سے غریب نواز کو اس لق کو دق صحرا میں رزق عطا فرماتا تھا، اسی طرح سے غریب نواز کے غلاموں کو، ان علماء دین کو، ان علماء شرع کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، آپ کے گھر میں جو بھی اس لائق ہے کہ آپ کے اس دور میں علم دین حاصل کر سکتا ہے تو آپ علم دین کے راہ میں اسے دیجیے، وہ آپ کے لیے آخرت میں نجات اور شفاعت کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہ آپ کی قوم، آپ کے پورے خاندان کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہ آپ کے پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ غریب نواز نے ہمیں یہی درس دیا، اور آج بحمدہ تعالی گلشن اجمیر میں دو بچوں نے جو فضیلت کی تکمیل کی ہے، بخاری شریف پڑھا ہے۔ آج اسی بخاری شریف، جس بخاری شریف کے بارے میں تمام عالم اسلام کے محدثین مفسرین کا اتفاق ہے کہ قرآن مقدس کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے بخاری شریف، اسی بخاری شریف کا آج آخری درس دیا جائے گا، اور وہ آخری درس دینے والے ہمارے استاد گرامی
حضرت علامہ و مولانا احمد مصباحی دامت برکاتہم العالیہ ناظم تعلیمات الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور تشریف لانے والے ہیں۔ بلا شبہ ہمارے استاد گرامی کی زبان فیض ترجمان ایک ایسی بافیض ترجمان ہے کہ ان کی زبان سے تعلیم حاصل کرنے والے آج صرف ایک جگہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یو ایس اے سے لے کر کے آسٹریلیا تک، افریقہ کے بحر و بر سے لے کر کے چائنا کی سرزمین تک، آپ جہاں جہاں نگاہ ڈالیں گے وہاں آپ کو مصباحی صاحب کا شاگرد یا ان کے شاگرد کا شاگرد نظر آئے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کرامت کس کا نام ہے؟ عجوبہ دکھانے کا نام کرامت ہے، چمتکار کرنے کا نام کرامت ہے، خرق عادت چیزوں کو پیدا کرنے کا نام کرامت ہے۔ سب سے بڑی کرامت ہے شریعت پر استقامت۔ جس میں شریعت سے دوری ہے وہ کرامت والا نہیں ہو سکتا ہے، وہ فکری عمل والا ہو سکتا ہے۔ جس میں شریعت موجود ہے وہی حقیقت میں اللہ کا ولی ہے۔ سب سے بڑی کرامت شریعت پر استقامت، اور شریعت پر استقامت کی زندہ تصویر دیکھنا ہو تو میرے استاد گرامی صدر العلماء خیر الادعیاء علامہ محمد احمد مصباحی دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھ لیجئے۔ خدا کی قسم ان کے انداز گفتگو میں ولایت بھی جھلکتی ہے، ان کے انداز کردار میں کرامت بھی جھلکتی ہے، ان کے انداز صحبت میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ نبیوں کی وراثت و امانت کی سچی وراثت و امانت پائی جا رہی ہو۔ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث و جانشین ہوتے ہیں، اور اس وراثت و جانشین کا سچا حقدار، سچا وفادار صدر العلماء خیر الاصفیاء علامہ محمد احمد مصباحی دامت برکاتہم العالیہ کی آج تشریف آوری ہے، اور عصر کی نماز کے بعد فوراً ختم بخاری شریف کا پروگرام ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آج کی اس مقدس مجلس میں آپ جو بھی ایک دعا کریں گے رب کی بارگاہ میں جس فریاد کو لے کر بیٹھیں گے رب تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول فرمائے گا، آپ کی وہ فریاد قبول فرمائے گا۔ اس لیے آج آپ کاروبار دنیا کو آج کے لیے مختصر سے وقت کے لیے معطل کر دیجئے، لیکن ختم بخاری شریف میں ضرور شرکت کیجئے، اور آپ مصباحی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں رہ کر کے رحمت و برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کیجئے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو ختم بخاری شریف میں شرکت کی مکمل توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمت و برکتوں سے نوازے، اور ہمیں تعلیم مصطفیٰ کی اہمیت و عظمت و رفعت کو سمجھنے کی مکمل جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسی طرح گلشن اجمیر شاد و آباد رہے، اور اس کے ذریعے سے علم دین مصطفیٰ عام و تام ہوتا رہے۔ ابھی ایک جناب دارالعلوم مفتی اعظم کے چندے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ ذرا ان کا بھی خیال فرمائیے گا، اور خصوصی طور پر عصر کی نماز سے مغرب کے درمیان ختم بخاری شریف میں شرکت کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔